بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیہات ڈیجیٹل نیٹ ورک سے میں ہوں عاطف خالد ستی۔ پروگرام پبلک ٹاک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، اگر ملک پاکستان اور بالخصوص پنجاب بھر کی سیاست کی بات کی جائے تو ہمیں گوڑا گلی کی سرور فیملی وہ نمایاں نظر آتی ہے۔ اسی فیملی کے ایک مایہ ناز اور ہونہار سپوت جناب راجہ عتیق سرور صاحب ہیں، جو کہ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ راجہ صاحب مسلم لیگ نون پنجاب کے نائب صدر بھی ہیں، اور اگر خطہ کوثار و پوٹھوہار میں سیاسی کارکنان کی وفاداری پر اگر سیاسی تاریخ لکھی جائے گی تو راجہ صاحب کا نام جو ہے وہ سر فہرست آئے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سابق صوبائی وزیر جناب راجہ اشفاق سرور، جنہوں نے اپنا بہترین اور سکسیسفل پولیٹیکل کیریئر گزارا، اور ان کی سیاست میں کامیابی اور ان کے دور اقتدار کے پیچھے جن مخلص اور وفادار ساتھیوں کی شبانہ روز محنت شامل ہے، انہی وفادار ساتھیوں میں ایک بڑا نام اور سر فہرست نام راجہ عتیق سرور صاحب کا بھی آتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے راجہ صاحب، آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ نے ہمیں اپنی مصروفیات سے وقت دیا۔ میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال تو میرا سر آپ سے یہ ہے کہ حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے ملکہ کوثار مری کا دورہ کیا، مقامی قیادت بھی موجود تھی، آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، تو آپ کی نظر میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا یہ دورہ خطہ کوثار کے عوام الناس کے لیے کس قدر جو ہے وہ فروٹفل ثابت ہوگا اور عوام کو اس کے ثمرات کیا ملیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں دیہات ڈیجیٹل ٹی وی اور دیہات جو آپ کا اخبار ہے، میں اس میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میاں صاحبان جب بھی آئے ہیں 85 آنورڈز آپ دیکھ لیں، خواہ وہ پتریاٹا کی لفٹ تھی، مری کی روڈز تھیں، خطہ کوثار میں ٹورزم کے حوالے سے، واٹر سپلائز کے حوالے سے کسی بھی میجر پروجیکٹ کو آپ اٹھائیں تو اس کے پیچھے میاں صاحبان ہوں گے۔ اور اس بار بھی جو میاں شہباز شریف صاحب تشریف لائے ہیں تو اس کے 3-4 مین چیزیں تھیں۔ ایک تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہماری ایکسپریس وے جا رہی تھی اس کا برا حال تھا، تو بیسکلی انہوں نے NHA کو ہدایات جاری کیا کہ اسے ایک ہی بار فار لانگر پیریڈ آف ٹائم اسے ریپیئر کریں، ایسا نہ ہو کہ ہر سیزن کے بعد اس کا یہی حال ہو جائے۔ دوسرا جو ان کا کنسرن تھا کہ ایک بغیر کسی پالیسی، بغیر کسی اپروول کے لوٹ کھسوٹ کا جو بازار گرم کرنے کے بعد بے ہنگم قسم کی کنسٹرکشن کی گئی ہے، اس کے حوالے سے تھا۔ تیسری چیز تھی مری میں پانی کے حوالے سے، بالخصوص جو ہمارا مری شہر ہے اس میں شدید قلت ہے پانی کی، اس کے حوالے سے پروپوزلس تھی۔ اور پھر جتنی ہماری رابطہ سڑکیں ہیں جس طرح انہیں اگنور کیا گیا پچھلے دور میں، اس حوالے سے انہوں نے خاصی اقدامات اٹھانے کا احکامات جاری کیے۔ جی، جیسا کہ راجہ صاحب نے فرمایا کہ اہم ترین پروجیکٹ کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے مری میں اعلانات کیے۔ اچھا راجہ صاحب، آپ نے مختلف پروجیکٹس گنوائے اور ان میں آپ نے واٹر سپلائی کا بھی ذکر کیا، تو مری کے عوام جو ہے وہ ایک اہم ترین واٹر سپلائی، بلک واٹر سپلائی اسکیم کا مسلم لیگ نون کو قاتل سمجھتی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں سر؟ دیکھیں، میں 2-3 گزارشات آپ کو کر دوں، اس پہ بڑا ایکسٹینسولی کام ہوا تھا، اور یہ جو بلک واٹر سپلائی اسکیم تھی یہ مری کے لیے تھی ہی نہیں۔ یہ اس وقت بنائی گئی تھی بیسکلی، جو آپ کو یاد ہو کہ سارا جنگل کاٹ کے ایک نیو مری عمرہ کے لیے ایک سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کا پروجیکٹ تھا۔ کیونکہ اس کی جو آپریشنل کاسٹ ہے وہ 2016-17 میں جب کاسٹ کی گئی تھی تو تقریباً 4.5 گیلن کے قریب آ رہی تھی، 4.5 روپے گیلن کے قریب، جو اب یقیناً 6 روپے، اور پھر اس کے علاوہ جو اس کی اینول آپریشنل کاسٹ تھی وہ بھی 1.25 ارب سے اوپر تھی۔ آج کل آپ کا جو یہ مری کی واٹر سپلائی اسکیمز ہیں، جس میں ڈونگا گلی ہے جو جوائنٹ واٹر بورڈ کے نیچے ہے، ہارو ہے، کھنی تاک ہے، شوالا ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کے ساتھ 40% آپ کو آرمی پے کر رہی ہے اس کے سارے ایکسپینسز، اور 60%، اور اس کے باوجود اس میں کافی لیپسز ہیں۔ تو وہ اگر کوئی خرید سکتا ہے پانی بتا دے، کیونکہ الیکٹرکسٹی سے لفٹ کر کے فری پانی نہیں دیا جا سکتا، اور یہ عوام کے ساتھ ایک دل فریب نعرے اور جھوٹے امید کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ انہیں کہا جائے کہ جی یہ بلک واٹر سپلائی اسکیم جو ہے یہ کوئی بڑا سکسیسفل پروجیکٹ تھا مری کے لیے۔ رائٹ سر۔ اچھا راجہ صاحب، چونکہ آپ صوبہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے نائب صدر بھی ہیں، اور اس وقت ملک پاکستان میں جو ہے عوام الناس بڑے مسائل کا شکار ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ،
महंगाई और बेरोज़गारी और गरीब आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान और अगर बिलखुसूस खित्ता कोसार की बात कर ली जाए तो यहाँ पे भी अवामुन्नास जो है वो इससे शदीद मुतासर हो रहे हैं। तो आपके ख्याल में जो है वो आमदा मुस्तकबिल करीब के किसी भी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को ये चीज़, इस चीज़ का कितना खमियाजा भुगतना पड़ सकता है? सती साहब, बात ये है कि पाकिस्तान के लोग बहुत बाशऊर हैं। उन्होंने वो 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, वो सारे वादे देख लिए। 5.8 पे हमारी शरह नमूद थी जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई। इन नालायकों नाअहलों ने कर्ज़े पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा 3.5 साल में इन्होंने लिए, और उस शरह नमूद का ये हाल है कि उसे जाके पहुंचा दिया पहले 0 पे से नीचे ले गए, और अब जाके 2 कुछ पे लेके आए और कहते हैं जी कि हमने 5 पे छोड़ दिए। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि इन्हें, वैसे कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे 4-6 माह पहले पता चल चुका था कि मेरी हुकूमत जाने वाली है। इन्होंने ये किया कि जब दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, एनर्जी सेक्टर की प्राइसेस बढ़ी, इन्होंने यहाँ पे प्राइसेस नीचे कर दी कि जो भी आएगा वो भुगतेगा। इसमें मियां शहबाज शरीफ साहब या उनकी इत्तेहादी हुकूमत का इतना हाथ नहीं है। ये आप रियलिटी की तरफ जा रहे हैं। ये हकीकी प्राइसेस थी जो कौम को कर्ज़े के बोझ तले दबा के वक्ती खुशी देने की कोशिश की गई थी। इंशाअल्लाह ताला इस साल के आखिर तक लोगों को एक वाज़ह फ़र्क नज़र आना शुरू होगा, इन चीज़ों में बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। जी, वाज़े बेहतरी के आसार नुमाया होंगे, राज साहब फरमा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा राज साहब इस हवाले से रहनुमाई फरमाइए कि गुज़िश्ता 3.5 साल, तकरीबन 4 साल का अरसा जो है वो खित्ता कोसार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो इक़्तिदार पे रहे हैं, और उनके मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कोटली सतिया में, कहूटा में और मरी में अरबों रुपए के तरक्याती काम जो है वो मुकम्मल करवाए हैं। उनका ये दावा किस हद तक दुरुस्त है? आप इस बारे में क्या कहेंगे सर? सच साहब, मुझे एक ये बात बताएं कि क्या कोटी कुलियाड़ी रोड मुकम्मल होगी? कोटली मिलाद चौक से जो रोड जा रही है कुलियाड़ी, वो मुकम्मल हो गई? ये जो वो रोडें हैं जो ख़ासकर मिलाद चौक से जो कुलियाड़ी तक जाती है, वो तो एक रीढ़ की हड्डी कह रहे हैं। आपका मेन कनेक्शन है कश्मीर के साथ। आपकी सेला सईदा वाली रोड पे एक ईंट अगर इन्होंने लगाई है, मुझे बता दें। बात यह है कि इनकी सारी तामीर, तरक्की, खुशहाली के प्रोग्राम फेसबुक पे चल रहे थे। इन्होंने एक तरक्की ज़रूर की है कि जितनी मरी के कोटे में और कोटली सतिया के कोटे में टीचर्स की अपॉइंटमेंट हुई थी, सियासी खुशनुदियाँ हासिल करने के लिए उन्हें एक जाली पॉलिसी बना के पिंडी में शिफ्ट कर दिया गया और वहाँ पे स्कूल खाली कर दिया। ये इन्होंने तामीर और तरक्की की है। कोटली सतिया के जाके देख ले, 2018 में कितने डॉक्टर्स थे और आज कितने डॉक्टर्स हैं। इन्होंने ये तरक्की की है। तो इनकी बातों का तो मैं जवाब इसलिए देना मुनासिब नहीं समझता कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं उन्हें बेहतर पता है इन दोनों तहसीलों में कि इन्होंने कौन सा खुशहाली और बेहतरी का प्रोग्राम शुरू किया है। एक कोई बड़ा बता दें, हम भी इनके साथ चल के देख लेंगे। राइट। अच्छा राज साहब, चूँकि आप मुस्लिम लीग नून सूबा पंजाब के नायब सदर हैं और खित्ता कोसार एक अहम तरीन हिस्सा है और एक अहम तरीन स्टेशन है, लेकिन देखने में ये बात आ रही है कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी अवामी पार्टी मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी काफ़ी अरसे से नहीं हो रही और ग्रास रूट लेवल पे ये पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा उस तरह एक्टिव दिखाई नहीं दे रही और काफ़ी अरसे से ये जो तंजीमी प्रोसेस है ये रुका हुआ है। सर, इसकी क्या वजूहत है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और आपको पता है पिछले अरसे में जब फॉरवर्ड वगैरह वो चल रहा था तो कुछ ज़्यादा एक्टिविटी पॉलिटिकल भी नहीं हो रही थी। अब उसके बाद हमारी पार्टी की क़यादत की हिदायत के मुताबिक तंजीम साजी का अमल शुरू तकरीबन हो चुका है और कुछ जो अगर N57 में रुका है तो वो इस कोटा वाले इलेक्शन की वजह से रुका हुआ है। उसके बाद इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल कर ली जाएगी। यकीनन फ़ाल तंजीमें जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे हों वो पार्टी का एक मेन बोझ वो उठाते हैं आपकी हर चीज़ का और उनका होना बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस तंजीम साजी के अमल को मुकम्मल कर लेंगे। जल्दी तंजीम साजी का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। अच्छा राज साहब, आपके बरादर कबीर मरहूम राजा अशफाक सरवर साहब जिनकी बिलाशुबा दुनिया से इंतकाल जो है वो ना सिर्फ वो आपकी फैमिली के लिए बल्कि पूरे खित्ता कोसार के लिए एक बड़ा नुकसान है। उनकी वफ़ात के बाद देखने में सामने आया कि उनके साहबजादे जनाब राजा उसामा सरवर साहब वो काफ़ी एक्टिव हैं। आप भी माशाल्लाह अपना एक तजर्बे के लिहाज से और अपनी मेहनत के लिहाज से एक बड़ा नाम रखते हैं। तो सर, सूबाई असम्बली के आमदा इलेक्शन में
کون سا امیدوار عوامی عدالت میں پیش ہوگا؟ آپ ہوں گے یا آپ کے بھتیجے ہوں گے؟ اور کچھ آپ کے مخالفین اس بات کا بھی تاثر دیتے ہیں کہ آپ کے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو ہے وہ کوئی سرد جنگ ہے، اس بارے میں سر آپ کیا کہیں گے؟ یہ سب سے پہلی بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ گھوڑا گلی سے کبھی بھی آپ کو دراڑ نظر نہیں آئے گی۔ یہ منافقین اور مخالفین دونوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے جو پچھلے کئی 3 دہائیوں سے چلی آ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب وقت آئے گا آپ کو ایک ہی فیصلہ نظر آئے گا۔ رائٹ، انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو ایک ہی فیصلہ نظر آئے گا۔ اچھا راز صاحب یہ فرمائیے کہ چونکہ آپ کی پارٹی یہ دعوے دار ہے کہ آپ نے ملک بھر کی طرح خطہ کوثر میں بھی جو ہے وہ نامور ترقیاتی کام کرائے ہیں، اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نون یہاں پہ بھی تعمیر و ترقی کا لازوال استعارہ رہی ہے، لیکن جو ماضی قریب کے 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو کامیابی نہیں حاصل ہو سکی، آپ کی نظر میں اس کی وجوہات کیا ہیں، اور آمدہ الیکشن میں 2023 میں آپ کی تیاری کیسی ہے سر؟ دیکھیں ستی صاحب، 2013 میں ہم نے حاصل کیے تھے 52,000 ووٹ اور تحریک انصاف نے حاصل کیے تھے 20,000 ووٹ، 21,000 ووٹ حاصل کیے تھے پیپلز پارٹی نے۔ وہ کون سا ایسا ایک دم ریولوشن آیا ہے کہ جناب ہمارے ووٹ 52 سے 57 گئے ہیں اور تحریک انصاف 22 سے 64,000 پہ چلی گئی ہے؟ یہ سائنس آج تک مجھے نہیں سمجھ آئی، نہ ری کاؤنٹنگ کی گئی، اور وہاں پہ جس زور بازو سے اسے دبایا گیا سب کچھ، یہ چیزیں وقت ثابت کرے گا کہ وہ دھاندلی زدہ چوری شدہ الیکشن کے ذریعے یہ آئے تھے اقتدار میں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، یہ مجھے نزدیک آ کے بتا دے، میں مان چاہوں۔ راز صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ 2018 کا الیکشن جو ہے وہ دھاندلی زدہ تھا۔ اچھا راز صاحب یہ فرمائیے کہ برف باری کے سیزن میں ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ بڑی تعداد میں سیاحوں کی مری میں ہلاکتوں کا افسوسناک واقعہ سامنے آیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار صاحب نے جو ہے وہ مری کا دورہ کیا، اور انہوں نے مری کو ضلع بنانے کا اعلان کیا، اور اس کے بعد مقامی ممبر قومی اسمبلی جناب صداقت علی عباسی صاحب نے بھی اس کا دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف نے مری کو ضلع بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا یہ بات صرف ایک دعوے کی حد تک تھی یا اس پہ کوئی عملی پیش رفت بھی ممکن ہو سکتی ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے جی کہ یہ بورڈ آف ریونیو میں جاتا ہے، وہاں سے ہوتا ہے۔ انہوں نے اسے ایک ایڈمنسٹریٹو ضلع بنایا ہے کہ جو اپ گریڈڈ پوسٹ پہ کام کریں گے، لائک اے ڈی سی جی ہوں گے اور ایس پی ہوں گے، وہ ایڈمنسٹریٹو وہاں کے انچارج ہوں گے۔ کوئی ایسا انہوں نے اس ضلع کی باؤنڈریز یا کچھ بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، اور اگر کر بھی دے، فرض کریں چلو کہتے ہیں جی مری ضلع ہے جس طرح کہہ رہے ہیں آپ، تو کیا کوٹلی صدقہ والوں کے ساتھ یہ انصاف ہے کہ وہ ملوٹ صدقہ سے جو چلے وہ پنڈی آسانی سے پہنچے گا، مری کے کسی کونے میں جائیں دفتر بنائیں گے وہ آسانی سے پہنچے گا؟ یہ سب پولیٹیکل اپنی وہ کسیانی بلی کھمبا نوچے، اپنی نااہلی نالائکی اور لوگ قیمتی جانوں کے ضیاع کے بعد یہ ایک وہ آپ کہہ لیں کہ ایک اسکیپ گوٹ کے طور پہ انہوں نے ایک اعلان کر دیا کہ چلو جی ہم نے ضلع بنا دیا۔ انسان کے اندر مسائل کو حل کرنے کی اہلیت ہونی چاہیے، ان جعلی نعروں کے ذریعے ان کے پیچھے چھپ کے اپنا کام چلانے کی نہیں۔ رائٹ سر، آپ فرما رہے ہیں کہ جعلی نعرے دعوے کیے گئے۔ اچھا سر، مسلم لیگ نون بھی بڑا عرصہ جو ہے وہ اقتدار میں رہی ہے، تو اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ نے خطہ کوثر کے لوگوں کو کیا دیا، تو کون سے ایسے بڑے پروجیکٹ ہیں جو کہ آپ گنوا سکتے ہیں اپنی کارکردگی کے طور پر؟ دیکھیں جی، ہم نے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ جب پی ایم ایل این ان پاور آئی تو ان دونوں تحصیلوں میں کتنے ہائی اسکول تھے، اور آج ایک کئی یونین کونسلز ایسی ہیں جن میں 2 ہائی اسکولز بھی موجود ہیں لڑکوں کے، اور 2 لڑکیوں کے بھی، بہت ساری ایسی ہیں۔ بی ایچ یوز آپ دیکھ لیں جو آپ کا بنیادی مرکز صحت ہے، الحمدللہ ہر جگہ پہ موجود۔ آپ کے اسپتال بہترین چل رہے تھے، خواہ وہ کوٹلی ستیاں کا ہو، یا یہ تو میں چیلنج کرتا ہوں جسے دل آ کے میرے سے بات کر، آپ جتنی میجر روڈ ورکس ہیں، اس جتنے بڑا نیٹ ورک ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ دونوں تحصیلوں میں پی ایم ایل این کا دیا ہوا ہے، خواہ وہ کوٹلی ستیاں سے آپ مری کے 3 کنیکشنز دیکھ لیں، خواہ آپ کرور روڈ کو دیکھ لیں، یہ آپ ایکسپریس وے کو دیکھ لیں، مری کی روڈ کی ریکنسٹرکشن، انگوری روڈ کی ریکنسٹرکشن، یہ ساری پی ایم ایل این کی ہے۔ الیکٹریفیکیشن آپ دیکھ لیں کہ پی ایم ایل این جب آئی تو آپ 50 پوائنٹ سم % پہ تھے، آج الحمدللہ 99% پہ آؤ۔
رائٹ سر. اچھا سر, پی ایم ایل این کے کارکنان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. جیسا کہ آپ کی حلقے کی جو ایک اہم ترین تحصیل ہے, تحصیل کوٹلی ستیاں, بتایا یہ گیا ہے کہ یہاں وہ مسلم لیگ نون کا دفتر بھی موجود نہیں ہے اور کارکنان اپنی وہ مرکزی قیادت سے دور ہیں اور رابطہ نہیں ہو پا رہا. سر, یہ لیگی قیادت ورکر سے دور کیوں ہے؟ کیا یہ تاثر درست ہے؟ آپ اس بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں؟ اس میں ہم نے جو وہاں کے جو ذمہ داران ہیں تحصیل کے, اس پہ شاہد صاحب کی بھی اور میری بھی ان سے بات ہوئی تھی. اس نے کہا کہ آپ فوراً فعال ہو کے ان لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں, ان کے مسائل پہ نظر رکھیں. بات یہ ہے کہ وہاں پہ دفتر موجود ہے حکیم پلازا میں, لیکن وہ اس طرح فعال نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. اور یہ کام ہے جو لوکل تنظیمیں ہیں ان کا, اور لوکل جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کا. انشاءاللہ اس کو بھی بہتر کرتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی چیز ہمارے نوٹس میں لائی ہے, اس کی کچھ اور کمپلینس بھی ہمارے پاس آئی ہیں. رائٹ سر. اچھا سر, اپنا راج صاحب یہ فرمائیے کہ اگر مسلم لیگ نون دوبارہ اقتدار میں آتی ہے 2023 کے الیکشن میں اور دوبارہ آپ کو نمائندگی ملتی ہے خطہ کوثار سے, تو آپ مری میں تعمیر و ترقی کے عمل کو کس طرح آگے بڑھائیں گے؟ اور اپنے برادر کبیر مرحوم راجہ اشفاق سرور صاحب کا کون سا ایسا منصوبہ ہے یا کون سا ایسا خواب ہے جو کہ ابھی تک پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکا, اور آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ خواب بھی پایہ تکمیل کو پہنچے؟ یا کون سا ایسا بڑا منصوبہ ہے جو کہ آپ مستقبل میں اگر آپ کو عوام نے موقع دیا تو آپ اس کو کنٹینیو کریں گے؟ ان کی جو سب سے بڑی خواہش تھی, اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا میرے گھرانے کو, اور میاں شہباز شریف صاحب نے اس پہ بڑا پازیٹیو شو کیا, وہ تھا نیا ہسپتال جو تھا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے ایک وہ, اور دوسرا کوٹلی ستیا میں ٹورزم پروجیکٹس. انہوں نے اس پہ بہت کام کیا تھا, اس کی سٹڈیز کروائیں, سب کچھ کروایا. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ میرے اللہ نے اگر موقع دیا, کیونکہ ابھی یہ حالات ایسے ہیں کہ ان میں آپ کو پتہ ہے قرضے لے کے ذرا بہت مشکل حالات ہیں. تو انشاءاللہ جیسے ہی ذرا حالات بہتر ہوتے ہیں تو ہم اس ٹورزم کے منصوبوں کی طرف جائیں گے, لیکن اسپتال کا منصوبہ بہت جلد شروع ہو جائے. جی, راز صاحب فرما رہے ہیں کہ ہیلتھ اور ٹورزم کے منصوبوں کو آگے بڑھائیں گے. اچھا راز صاحب, میرا سیکنڈ لاسٹ آپ سے کوسچن یہ ہے کہ آپ یہ فرمائیے کہ اگر بلدیاتی انتخابی مارکا اگر ہو گیا تو آپ کی تیاری مسلم لیگ نون کی کیسی ہے, اور اس میں ٹکٹوں کی تقسیم کا سلسلہ کیا ہوگا, اور ورکرز کو آپ بلدیاتی الیکشن میں کس حد تک ٹکٹ دیں گے؟ دیکھیں جی, اللہ کا فضل ہے. آپ دیکھ لیں کہ پچھلا جو بلدیاتی الیکشن ہوا, خواہ وہ بلدیہ کوٹلی ستیاں کا تھا جس میں مسلم لیگ نے 21 میں سے 17 سیٹیں حاصل کی, خواہ وہ مری کی جن یونین کاؤنسلز میں الیکشنز ہوئے, آپ دیکھ لیں کہ اس میں 90% میں کامیابی ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نواز کو. اور کسی ٹکٹ میں بھی کسی لیڈرشپ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. وہ ہماری لوکل کمیٹیز تھی, انہوں نے بیٹھ کے ہمیں بتایا کہ جی یہ ہمارا چیئرمین ہے, یہ ہمارا وائس چیئرمین ہے. اور انشاءاللہ کیونکہ یہ بنیادی حکومتیں ان لوگوں کا بنیادی حق ہے, اور وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کی ان میں بہتر نمائندگی کون کر سکتا ہے, تو یہ اختیار انہیں دیا جانا چاہیے. میں اس حق میں ہوں. رائٹ سر. اچھا, آخری سوال میرا راز صاحب آپ سے یہ ہے کہ ملکہ کوثار چونکہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک خوبصورت ترین اور سیاحتی مقام ہے, لیکن اس سیاحتی مقام پہ تجاوزات کی بھی بھرمار ہے اور اس کی بھی شکایات ہیں. یہ تجاوزات کا خاتمہ کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے, اور یہ تجاوزات کے پیچھے کون سے مافیاز ہیں جن پر حکومت ہاتھ ڈالنے سے کترا رہی ہے؟ دیکھیں, تجاوزات آپ اسلام آباد میں چلے میرے ساتھ, جہاں پہ بڑی ایکٹیو ہوتی تھی, اور پھر جب نااہل اور نالائق حکمران آ جائیں نا, آپ کے سروں پہ مسلط ہو جائیں, جن کا انٹرسٹ بلڈنگز اور لینٹرز ڈالنا ہو, عوام کی فلاح و بہبود نہ ہو, تو وہ کس مورل گراؤنڈ پہ کسی کو جا کے ناجائز تعمیرات یا ناجائز تجاوزات پہ روک سکتی؟ اور یہ سب سے بڑا مسئلہ نالائقی, نااہلی ہے اور ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے. جس طرح برف میں جو جانیں گئی ہیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اتنی ایکسٹینسو 2014 کی پالیسی بنی ہوئی ہے کہ جی یہ پوائنٹس ہیں, ان پہ ایس او پی یہ ہے کہ ایک ایک بندہ ہوگا 1122 کا, ایک ہائی وے مکینیکل کا, ایک پولیس کا اور ایک ٹریفک کا, اور یہ لوگ مانیٹر کریں گے. ان پوائنٹس پہ سالٹ والی گاڑیاں کھڑی ہوں گی, اور ان کے ساتھ ایک ایک سنو ریموونگ مشینز میں سے کھڑی. 20-20 لیٹر انہوں نے پیسے چوری کیے ہیں ساروں نے, نمک کے بھی. وہ انکوائری انشاءاللہ ہم کرائیں گے کہ وہ کانٹریکٹ کس کے پاس تھا, اور جب برف پڑی تو وہ نمک کیوں نہیں اس سے پہلے روڈز پہ پڑا ہوا تھا. اور وہ جو پوائنٹس تھے ان پہ گاڑیاں جو تھیں وہ تھی نہیں, اور جو یہاں سے بھیجی گئی, آپ مجھے ایک بتائیں کہ سنو بلور کو آپ 20 لیٹر ڈیزل دیں, وہ سنی بینک سے گئی بس سٹینڈ کی طرف, اور دوسری طرف واپسی پہ آتے ہوئے خود پھنس گئی, اس کا ڈیزل ختم ہو گیا. یہ ان کی سیریسنیس تھی حالات پہ. کوئی باقاعدہ انہوں نے میٹنگ, یہ ان کا
یہ عوامی جتنے فلاح کے کام ہیں یا ان کی جان اور مال کی حفاظت کا کام ہے، یہ منتخب نمائندوں کا کام ہے۔ یہ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے اس ضمن میں کیا 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 ہوا تھا، یہ تو یہ ہی نہیں ہے، اور پھر کارروائیاں ڈالنے بعد میں کبھی بزدار کو اٹھایا ہوا، کبھی کس کو لیا ہے۔ تو یہ نالائکی اور نااہلی ہے ان کی ہر فرنٹ پہ، جو انہیں آج ان حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ان حالات کی بہتری کے لیے اگر آپ کو موقع ملا تو آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ وہ پالیسیز موجود ہیں، صرف اندر جو ذمہ داران ہیں انہیں کہنا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں۔ کوئی نیا آئین قانون اس کے لیے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سیریسنس کی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون صوبہ پنجاب کے نائب صدر راجہ عتیق سرور صاحب سے آج گفتگو کے سلسلہ اسی پہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان سے گائے بگائے دوبارہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی تاکہ تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ عوام تک پہنچائی جا سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہت